جس طرح کے مطلب پاکستان کے آئین میں بھی ہے، قانون کا حصہ بھی بنا دیا گیا ہے، خاص طور پہ 1984 کے آرڈیننس کے بعد سے، اور وفاقی شرعی عدالت نے بھی اپ ہولڈ کیا اس ڈیسیجن کو کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ اپنے مذہب کے، اپنے عقائد کی تبلیغ اور ترویج نہیں کر سکتی پاکستان میں۔ تو ایک اسلامی ریاست میں اس قسم کی قدغن اور پابندی کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ اسلامی ریاست میں ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، بلکہ قرآن کریم نے حکمرانوں کو مخاطب کر کے یہ نصیحت فرمائی کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب بھی تم لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو تو عدل کی بنیاد پر کرو۔ اگر یہ قانون بنایا جائے کسی اسلامی ریاست میں کہ مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقائد کی تبلیغ کرے، غیر مسلم کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے عقائد کی تبلیغ کرے، تو یہ عدل کی بنیادی ہدایت کی خلاف ورزی ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں جو سب سے پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی وہ مدینہ منورہ میں قائم ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ تھے۔ آپ نے اس ریاست کا سربراہ بنتے ہی مدینہ کی آبادی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ وہ سب سے پہلا تحریری دستور ہے تاریخ اسلام کا۔ اس میں ایک شق یہ تھی کہ مدینہ کے مسلمان، مدینہ کے یہودی اور مدینہ کے مشرکین یہ سارے کے سارے حکومت کی نگاہ میں امت واحدہ ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب سب سے پہلی اسلامی ریاست کے سب سے پہلے تحریری دستور کے مطابق مسلمان شہری اور غیر مسلم شہری حقوق کے لحاظ سے ایک قوم ہے، تو اگر مسلمان شہری کو اپنے عقائد کی تبلیغ کی اجازت ہے تو غیر مسلم کو بھی ہے، ورنہ وہ ایک قوم کے افراد قرار نہیں پا سکتے۔ چنانچہ اس عدل کی بنیاد کو امت کے بزرگوں نے اتنی اہمیت دی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں تاریخ اسلام میں پہلا مجدد تسلیم کیا جاتا ہے، انہوں نے یہ قرار دیا کہ ہر خطبہ جمعہ میں یہ آیت ضرور پڑھی جائے ہر جمعے کو کہ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، تاکہ کبھی بھی عدل کی نصیحت اسلامی ریاست کے مسلمان شہری کو فراموش نہ ہو۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اے مسلمان تو دنیا کے ہر انسان کو حکمت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلا۔ جب اس آیت کی تعمیل میں ایک مسلمان شہری اپنی ہی ریاست کے کسی غیر مسلم باشندے کو تبلیغ کرے گا تو سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا مخاطب بہرا ہے یا گونگا ہے، اسے اس کی تبلیغ اور اس کے دلائل کے جواب میں کوئی اعتراض کرنے کی، اپنے عقیدے کے دفاع میں کسی دلیل پیش کرنے کی اجازت نہیں، پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم اپنی عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ ورنہ جب ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو تبلیغ کرے گا تو لازمی بات ہے، فطری بات ہے، وہ اپنے عقیدے کی دفاع میں کوئی بات کرے گا، اسی کا نام تبلیغ کرنا ہے۔ بلکہ اس آیت کا اگلا لفظ یہ ہے، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ایسی دلیل کے ذریعے مباحثہ کر جو سب سے عمدہ ہو۔ کمزور دلیل غیر مسلم کے سامنے اپنے مباحثے میں پیش نہیں کرنی۔ تو مباحثہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک مسلمان شہری اپنے عقائد کے حق میں تقریر کرے، اس کے جواب میں غیر مسلم اپنے عقائد کے حق میں تقریر کرے، اگر اس نے بولنا ہی نہیں تو اس کا نام مباحثہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت کہ جادلہم باللتی ہی احسن، غیر مسلموں کے ساتھ اس دلیل کے ذریعے مباحثہ کرو جو سب سے عمدہ ہو، سب سے پختہ ہو، یہ اس بات کا اعلان عام کر رہی ہے کہ غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں اپنے عقائد کی سچائی کے دلائل پیش کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن کریم نے متعدد بار کفار کو مخاطب کر کے فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنے عقائد کی سچائی پہ یقین رکھتے ہو تو اپنے عقائد کی سچائی کی دلیل پیش کرو۔
تو قرآن کریم تو غیر مسلموں کو خود دعوت دے رہا ہے کہ اپنے عقائد کی سچائی کے دلائل پیش کرو. اگر اس نے اس آیت کی تعمیل میں دلائل پیش کر دیے، ہم کہیں کہ تم جیل کے اندر چلے جاؤ، یہ بات تو قرآن پاک کی روح کے خلاف ہے. چنانچہ دیکھیں سن 9 ہجری میں نجران کی وادی عیسائیوں کی وادی ہے، وہاں سے عیسائی پادریوں کا وفد مدینہ منورہ میں آیا. کئی دن انہوں نے مدینہ منورہ میں قیام کیا اور روزانہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر وہ تثلیث کے حق میں، الوہیت مسیح کے عقیدے کے حق میں، عیسائیت اور اسلام کے درمیان جو بنیادی اختلافات ہیں ان کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کرتے رہے. تو یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہری کو اپنے عقائد کی سچائی کے دلائل پیش کرنے کا حق حاصل ہے، بلکہ مسجد نبوی کے اندر خدا کے نبی کی موجودگی میں بھی پیش کرنے کا حق حاصل ہے. بہت بہت شکریہ.